نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا إلهي آمين ثم آمين. Alhamdulillah, we are on this surah which is the 41st surah of the Quran. So the Quran has 114 surahs, chapters, and हम 41st surah पे हैं और अब सूरतों का साइज छोटा होता जा रहा है. एक तो अहम बात ये देखिए कि 7 आयात हैं यहाँ पे, ठीक है, 32, 36, और आप देखते हैं फर्स्ट 3 आई, उसके बाद मेन जो कोर आयत है ना वो आई है, जिसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन भी आगे आ रही है. वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन. ये वाली आप समझे इस सेक्शन का मग़ज़ है, कोर है. 7 आयात की कुछ अहमियत भी है. मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिकल उसमें नहीं जा रही हूँ, लेकिन हमें ये पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को ऑड नंबर्स पसंद है, बिकॉज अल्लाह इज वन एंड द अल्टीमेट एंड द फर्स्ट ऑड नंबर इज वन. तो 7 आयात यहाँ पे आपको याद होगा. 7 आयात की बड़ी खूबसूरत तारीफ कई जगह की गई है सूरतुल फातिहा के हवाले से. द फर्स्ट 7 आयाज ऑफ सूरतुल मुमिनून आर वेरी इंपॉर्टेंट. क़द अफ़लहल मुमिनून, उनमें एक वो सेक्शन आपको मिल जाता है. ऑलमोस्ट एवरी सूरा इज टॉकिंग अबाउट द कुरान. द कुरान इज टॉकिंग अबाउट द कुरान, क्योंकि जो हिदायत का रास्ता है ना, इट गोज थ्रू द कुरान, वाया द कुरान, तो उसके जरिए से जाता है. सूरत बनी इसराइल में हमने ये बात की थी, 15th जुज जहाँ पे शुरू हो रहे हैं. सो वी आर ऑलमोस्ट 10 जुज अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर इट, कि वहां पर कुरान की बहुत तारीफ और कुरान के बारे में बहुत मेंशन है, ठीक है, पर्टिकुलरली तमाम सूरतों में से ज्यादा. एक फिर हम आगे आए थे सूरतुल फुरकान पर, और वहां कुरान पाक की बहुत ज्यादा बात आई है. इंटरेस्टिंगली सूरत फुस्सिलत में कुरान की बहुत बात है, बट थोड़ा सा डिफरेंटली बताया गया है. दावत इज व्हेन यू इनवाइट समबडी, इला इज टुवर्ड्स एंड अल्लाह इज अल्लाह, inviting towards Allah, which is one of the key roles that Muslim Ummah has been given. हमारी उम्मत को ये खास काम दिया गया है. जब हम समझ कर पढ़ रहे होते हैं और ये जो 7 आयात हैं और फिर इनका हिफ्स, फिर हमें समझ आ रहा हो कि यहाँ कहा क्या जा रहा है, मुझसे रिक्वायरमेंट क्या है, या मैं इससे क्या गेन कर सकती हूँ दुनिया के लिए या आखिरत के लिए. And there is a lot that is here. So these are 7 verses, but it's kind of from this world to the other, एक पूरा कैप्सूल, स्पिरिचुअल कैप्सूल्स लगते हैं. और ये जो 7 आयात हैं ये उसी तरह से हैं. इनमें बहुत सारा कुछ है. बहुत जरूरी है कि इनको अंदर उतार लें, समझ लें, जान लें. फायदा हमारा ही होगा इंशाल्लाह. और हर लेवल से, अगर आपको ग्रामर का शौक है तो ग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करें. तफसीर एक बेसिक एक्सप्लेनेशन देती है, ये आयात कब नाजिल हुई, इनका मायने क्या है, व्हाट्स द ट्रांसलेशन, which scholar or which sahabi said what about it, what are the ahadith in this connection, and then we move on to tadabbur, जिसका मतलब है फिर हम गौर व फिक्र करते हैं, okay, what is this verse saying to me. स्टेप 4th, हम फिर तज़किया की तरफ जाते हैं. अच्छा, मैं अंदर की अपनी सफाई शुरू करूं, क्या कह रही हैं ये आयात मुझसे. सो 30 to 36 को ना बिल्कुल पकड़ लेना है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह. सो पहली चीज क्या सीखी, क़ालू, और इन्ना से सीखा कि ये लोग यकीनन ये कहते हैं, डेफिनेटली इनको समझ आ गया. क़ालू, दे आर अनअपोलोजेटिक अबाउट इट, दे अनाउंस इट. वो किसी भी गैदरिंग में हो, सबके सामने वो अलानिया दीन की बात भी कर रहे हैं, लाइक दे से दैट वी आर मुस्लिम्स, एंड देन दे एक्ट अपॉन इट. उन्हें कोई शर्म नहीं है. और सबसे पहली चीज वो कह रहे हैं रब्बुन अल्लाह, अल्लाह हमारा रब है. तो हमारी तमाम जरूरतें, उन्हें ये बात समझ आ गई है कि मेरी तमाम जरूरतें दुनिया में और आखिरत में
ہر اللہ تعالیٰ کی جو کوالٹی ہے وہ اس میں ہے، کیونکہ رب تعالیٰ سے ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، رب اللہ ہے. پھر اس پر جم گئے. ہم نے استقامت کی کافی بات کی تھی. استقامت میں بہت کچھ شامل ہو جاتا ہے، فیتھ، یقین، توکل علی اللہ. اور توکل علی اللہ ایکچولی زیادہ جو ڈیپر توکل ہے نا، ریلائنس آن اللہ، وہ ہوتی تب ہے جب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ دیر از اے وے آؤٹ. جب تو لگ رہا ہو کہ دیر از اے وے آؤٹ، ٹھیک ہے. مثلاً ایک بچے نے کسی بہت ہائی لیول یونیورسٹی سے کر لیا، اور اب اسے لگ رہا ہے کہ مجھے تو جاب مل ہی جائے گی بیکاز آئی ہیو ڈن اٹ. بٹ دین دیر از اندر ہو ہیزنٹ بین ایبل ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے. اور توکل علی اللہ ہے کہ کوئی راستہ نکل آئے گا. توکل تب جب کوئی راستہ نہ نظر آ رہا ہو نا، تب جو توکل کا ہے نا ایک وہ ایک اور ہی لیول ہوتا ہے. اس میں فرما برداری ہے، اس میں اپنی مرضی کو اللہ کے تابع کرنا ہے، اور جب تک زندہ ہے تب تک رکھنا ہے. اور ظاہر انسان ہے، سو دیر ول بی اپس اینڈ ڈاؤن. ہو سکتا ہے کبھی کمزور لمحہ آئے، ہو سکتا ہے منہ سے کوئی بات نکل جائے، ہو سکتا ہے ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور ہم پھر ریئلائز کریں اور ہم پھر پلٹ کر آئیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف. مگر اللہ کے تابع رہنا ہے، جم جانا ہے. اور بیسک میں اگر میں کہتی ہوں بیسک، تو پہلا خیال سب کے ذہن میں آئے گا اوکے شی از ٹاکنگ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، جہاد. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بیسک ہیں اور مجھے کرنی ہے. بیسک کچھ چیزیں ہیں جو مجھے نہیں کرنی ہے، وہاں مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. جو کئی اسکالرس کہتے ہیں نا کہ امر بالمعروف کرنا مشکل نہیں ہے. ٹیلنگ پیپل واٹ ٹو ڈو، گیونگ دیم گائیڈنس، ناٹ ڈیفیکلٹ. نہیں انل منکر مشکل ہے، بیکاز ٹیلنگ پیپل کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، یہ نہ کرو، وہ مشکل ہے. سو یہ سارا استقامت میں آ جاتا ہے. میں ڈاکٹر اسرار احمد کا سن رہی تھی اور انہوں نے کہا استقامت میں ہی قیامت ہے. اینڈ واٹ ہی مینٹ واز کہ یہ ہمیں لگتا بڑا ایزی ہے، پر اٹس ویری ٹف کہ آپ جمے رہے ہیں. کیونکہ ہم لوگ ایسے یو کرتے رہتے ہیں نا، ایموشنل یو جو ہمارا ہو رہا ہوتا ہے. تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں، اور کام بہت مشکل ہے، انجام بہت اچھا ہے. So there's this hadith which comes in Abu Dawud, Tirmizi and An-Nasai, and I'll give you an explanation of it. The Prophet sallallahu alaihi wasallam reported that when Allah created paradise and hellfire, jab Allah Ta'ala ne جنت اور جہنم بنائی، he said to جبریل علیہ السلام go to paradise and look at it. یعنی جبریل علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جا کے جنت کو دیکھیے، تو وہ گئے. he went, looked at it and returned. Jibreel alayhi salam said, O Lord, by your honor, none will hear about it and the bliss, bounty and pleasant things therein, except that he will love to enter it and exert effort for that purpose. یعنی جب جبریل علیہ السلام نے جنت کو دیکھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جو نعمتیں ہیں ان کا جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ اس میں جانے کی خواہش کریں گے اور اس کے لیے محنت کریں گے. Then Allah surrounded paradise with hardships and difficulties. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مشکلات سے ڈھانپ دیا، یعنی جنت کی طرف جانے والے راستے کو. Involving the fulfillment of commands and the avoidance of prohibitions، یعنی حلال حرام جو ہے انسان کی مرضی کے جب خلاف ہوتا ہے. So whoever wants to enter it should go through these hardships. Then Allah Almighty said, O Jibreel, go and look at paradise. حکم ہوا جبریل علیہ السلام کو جا کے جنت کو دیکھو. After he had surrounded it with hardships، یعنی اب مشکلات اس کی طرف جانے والے راستے کو ڈھانپ چکی تھی. He went and looked at it. Then Jibreel returned and said, O Lord, by your honor, I fear that no one will enter it due to the difficulties and hardships that lie on the path to it. جبریل علیہ السلام نے کہا آ کے کہ اللہ تعالیٰ کو کہ مجھے اب ڈر ہے آپ کی عزت و جلال کی قسم کہ کوئی بھی اتنی اس مشکل راستے پہ چل کے جنت تک نہیں جا سکے گا. And when Allah created hellfire, he said, O Jibreel, go and look at it. پھر جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جا کر جہنم کو دیکھو. جب جہنم کو تخلیق کیا گیا, he went and looked at it. Then Jibreel returned and said, O Lord, by your honor, none will hear about the punishment, torments and torture contained therein
except that he will hate to enter it and will keep away from the means leading to it. جو تکلیفیں اور عذاب ہیں جہنم کی، جبریل علیہ السلام نے جب وہ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص ہوگا وہ اس میں جانے سے نفرت کرے گا، وہ اسباب نہیں اختیار کرے گا یا وہ راستے نہیں اختیار کرے گا جو جہنم کی طرف لے جاتے ہوں. Then Allah Almighty surrounded hellfire with desires and pleasures and made them lie on the path of it. یعنی جہنم کی طرف جانے والا راستہ خواہشات اور آرام اور آسائشوں سے بھر دیا گیا. Then he said, "O Jibreel, go and look at it." پھر حکم ہوا جبریل علیہ السلام کو کہ جا کر وہ راستہ دیکھیں. جبریل علیہ السلام گئے. جبریل went, looked at it and then came back and said, "O Lord, by your honor, I'm fearful and apprehensive that no one will be saved from it due to the desires and pleasures around it." تو اس حدیث سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ جب جبریل علیہ السلام نے جہنم کی طرف راستہ جانے والا دیکھا کہ وہ انسان کی خواہشات سے ڈھکا ہوا ہے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کوئی جہنم سے بچ بھی پائے گا یا نہیں. استقامت کے لیے شرح صدر ضروری ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری. شرح صدر کیا ہے؟ شرح شین راحہ، اس سے لفظ آتا ہے تشریح، اور صدر کیا ہے؟ سینہ، the chest cavity which houses the heart. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے. سینہ اگر نہیں کھلے گا نا تو استقامت نہیں آئے گی. مثلا اللہ تعالیٰ کو کوئی کمانڈ آیا ہے اور اس کے بارے میں my heart has not yet accepted it، تو اس پہ استقامت بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی کمانڈمنٹ ہے لیکن ہم ایک وقتی ایموشنل کیفیت کی وجہ سے اس پہ ہم عمل شروع کر دیتے ہیں، بٹ ہم نے اس کی ڈیپتھ کو سمجھا نہیں ہے. ویو ناٹ گیون اٹ دیٹ امپورٹینس کہ ہم کور ٹو کور قرآن سے گزرے، یا ہم بھول گئے ہیں. سورۃ الفجر جو ہے اس میں بہت پیاری آیات ہیں جو بہت خوش ہو کے ہم لوگ پڑھتے ہیں، اس سے بھی استقامت اور شرح صدر کا بہت تعلق ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرشتے جب کسی کی زندگی نکال رہے ہوتے ہیں کسی مومن کی، بلیور کی، تو وہ یہ کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن، او کنٹینٹ سول، ارجعی، واپس چلو، الی ربکی، اپنے رب کی طرف، راضیتم مرضیہ، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ بھی تم سے راضی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے فادخلی فی عبادی، داخل ہو جاؤ میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. اوکے. قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. آپ کو قرآن کی یہ آیت یاد ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار رہو بے شک دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے، اللہ کی یاد سے ہی ملتا ہے. اب اللہ کی یاد میں تسبیحات بھی شامل ہے، نماز بھی شامل ہے، تہجد بھی شامل ہے. یہ سب اللہ کی یاد میں اللہ کا کلام افضل ہے نا ذکر میں، اور اس میں جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے. اور یہ سورہ قرآن کے بارے میں، and actually these 7 verses are also about our connection with the قرآن. تو دل جب کھلتا ہے اور ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں، اس کے کمانڈمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تو پھر سبحان اللہ دل کو اطمینان آنا شروع ہوتا ہے اور اس پہ ہم جم جاتے ہیں. دیکھیں ایک چیز میں جب بے چینی ہوگی نا، آپ ایوری ڈے سچویشن میں بھی دیکھیں گے، دل نہیں مان رہا ہوگا تو آپ اس پہ جم نہیں سکیں گے. سو کنسیڈر ریلیشن شپس فار ایگزامپل، اف دیر از سم کائنڈ آف ڈاؤٹ، کوئی بھی چیز جس میں بے چینی ہو وہ کنٹینٹمنٹ کو بھی دور کر دیتی ہے اور وہ اطمینان کو بھی دور کر دیتی ہے. جب تک ہم یہ ایکسپٹ نہیں کر لیں گے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے، استقامت آنا بہت مشکل ہے. اندر سے ایکسپٹ کرنا ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. So 31 سورۃ فصلت. We are your protectors in this life and in the hereafter. ہم میں سے کون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروٹیکشن نہیں چاہتا؟ صبح شام کی دعائیں ہمیں زبردستی ایک طرح سے زبردستی سکھائی گئی ہیں، پڑھو 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 تاکہ تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکو. اب اس میں اللہ کی جو اسپیشل فورس ہے نا، فرشتے، وہ کہہ رہے ہیں ہم پروٹیکٹنگ فرینڈز ہیں تمہارے، ہم ساتھ ہوں گے. روایات میں آتا ہے ایون فار پرسن سنگل آئی
There are angels who have been appointed to protect you. फिजिकल प्रोटेक्शन तो सुभान अल्लाह है, फरिश्ते साथ साथ स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन भी कर। सो समटाइम्स कोई गलत चीज करते हुए अंदर से एक आवाज आ रही है कि ये तुम ठीक नहीं कर रही हो, दिल बहुत चाह रहे हैं, हम कर भी रहे हैं गड़बड़ बात, मोमेंटेरली उस वक्त उस टेम्पटेशन में हम भूल भी जाते हैं। वो जो पावर ऑफ सजेशन है ना, एक तरफ से फोर्सेस ऑफ इविल हैं, बट दूसरी तरफ से फरिश्ते हैं जो याद दिला रहे हैं ये ना करो। अब कभी हम फरिश्तों की मान लेते हैं और कभी शैतान की। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। दो लेवल्स हैं, मांगे और बिन मांगे। एक है कि दिल में अभी डिजायर ख्वाहिश शुरू हुई है, मा तश्तही अनफुसुकुम, और एक है मा तद्दाऊन। हर एक का तद्दाऊन का लेवल अलग है। एक यंग इंसान का अलग है लेवल, एक 40s में अलग है, 50s में अलग है, 60s में अलग है। ठीक है, ये लेवल्स चेंज होते हैं एज के साथ, जिंदगी के स्टेजेस के साथ। इंटेलेक्चुअली जो स्टिम्युलस होता है ना, जो जहनी तौर पे उसको मजा आता है पढ़ने में, पढ़ाने में, उसके लिए तद्दहुन अलग होगा। एक इंसान है वो खाने पीने का शौकीन है, एक इंसान है जिसके लिए दुनिया में शायद रिलेशनशिप्स इतनी रिवॉर्डिंग नहीं थी, तो उसके लिए वहां पर तद्दहुन कुछ और ही है। अच्छा आप देखो, तद्दउन अगेन इज प्लूरल। तन्हाई में कई दफा कई चीजों का मजा नहीं आता, तो यहाँ पे हिंट ये भी है कि कंपनी भी होगी, और लाइक माइंडेड कंपनी, या कोई अगर आपको समझ पाता है, वो कितनी अल्लाह सुब्हानो ताला की नेमत है। और फिर रब ताला हमें बता रहे हैं कि ये तुम्हें दिया जाएगा। अगली आयत है ना, नुजुलम मिन मिन गफूर रहीम। अल्लाह तो माफ करने वाला, रहम करने वाला, इसीलिए तो तुम इस मकाम पे पहुंचोगे, वरना तुम कितनी भी नेकियां कर लो अल्लाह ने माफ करना है। और ये तो इनिशियल एपेटाइजर है ना, ये इनिशियल वेलकम है। वमन अहसनु कौलम मिम्मन दआ इलल्लाह। और कौन ज्यादा अच्छा होगा बात में, मिम्मन उससे, जो दआ वो बुलाता है, इलल्लाह अल्लाह की तरफ। Who is better in speech than the one who calls people towards Allah? So out of all the things that are being said, are being written, are being shared, ahsan, even within good deeds, there are levels and degrees. वअमिला सालिहन, अब ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ बातें करे, उसे नेक काम भी करे। वक़ाला, और वो कहता है, इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, बेशक मैं मुसलमानों में से हूँ। जो अल्लाह की तरफ बुला रहा है उस शख्स की, उसकी अपने जो अच्छे नेक अमाल हैं, साले अमाल हैं। अमल साले से मुराद है बस दो शर्तें हैं, एक तो नियत का इखलास, कि सिर्फ अल्लाह की खातिर किया गया हो, और दूसरा ये कि सुन्नत के मुताबिक किया गया। मिम्मन दआ इल्लल्लाह से, यानी अल्लाह की तरफ बुलाना इतना बड़ा काम है कि उसको अलग से भी बताया जा रहा है। और अल्लाह ताला फिर कह रहे हैं, वक़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, और वो कहता है मैं मुस्लिम हूँ। दिस इज अगेन शोइंग दैट दिस इज अ पर्सन who is unapologetic, who will say in every gathering, show by ज़बान क़ाल से बोले या ज़बान हाल से बोले, यानी either this person is uttering it or they are maybe acting in a way or dressed in a way। जैसे अगर कोई नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहा है तो आप समझ गए कि मुसलमान है। इसको एक तरह से ये भी समझा गया है कि ये जो है ना मिनल मुस्लिमीन, कि ये शख्स है तो दावा करने वाला, नेक अमल करने वाला, बट ये हम्बल है, तो ये सबके साथ खुद को इंक्लूड करता है, मैं तुम में से ही हूँ। दआ इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ बुलाना। दावत इल्लल्लाह उन कामों में से है जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बे इंतहा खुश होते हैं। हमें उम्मत वसत की हैसियत से पहले ही बता दिया गया कि हमारी प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनमें से एक है अल्लाह की तरफ बुलाना। वो खुद भी उस पर अमल करता है जो वो दूसरों को बता रहा है, और वो लोगों को उनके खालिक की तरफ बुलाता है। जब हम दूसरों को भी रब की तरफ बुलाते हैं तो फिर हमारी भी इस्तकामत में इजाफा होता है। वला तस्तविल हसनतु वला सय्यअह, भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकते। गुड डीड्स आर नॉट इक्वल टू इविल वंस।
ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو برائی کو بھلائی سے، ریپیل ادرز ایول ڈیڈز ود یور گڈ ڈیڈز. جیسے کسی نے ایک دفعہ حضرت ابو بکر کو آ کر کچھ برا کہا تھا نا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اگر میں سچا ہوں تو اللہ تمہیں معاف کر دے، اگر تم سچے ہو تو اللہ مجھے معاف کر دے. تو جواب دینا اس طرح سے کہ بات اگلی نہ ہو جائے. ہمارے دین میں یہ نہیں ہے کہ کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے کرتے ہیں. پرپس کیا ہے؟ دعویٰ میں اگلا دین کی طرف آ جائے. اگر آپ کو کہیں لگ رہا ہے نرمی بہتر ہے تو نرمی بہتر ہے، اگر کہیں ڈسپلن بہتر ہے تو ڈسپلن بہتر ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ سنسیئر رہیں. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، پھر تم دیکھو گے کہ وہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، یعنی تمہارے اور اس کے درمیان عداوت تھی، ایسے ہو جائے گا جیسے تمہارا گہرا دوست ہو. حمیم ظاہر ہے وہ والا دوست جس میں دوستی ایسے ابل رہی ہو جیسے گرم پانی ابلتا ہے. اللہ کے دین کا جب آپ بیج لگاتے ہیں نا کسی کے دل میں، اس کو صحیح موسم بھی چاہیے، اس کو انوائرنمنٹ بھی صحیح چاہیے، فرگیونیس بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے، اور دعویٰ کرنے والے کو بہت چیزوں پہ صبر کرنا پڑتا ہے. اور یہ آیات آپ کو اور مجھے بتا رہی ہیں کہ باتیں تو سننی پڑیں گی. تو برائی کا بدلہ بھلائی سے، اور یہ جو کہا گیا نا کہ تمہارے رشتے امپروو ہو جائیں گے. وما يلقاها الا الذين صبروا. ابھی آسان کام نہیں ہے کہ اگلا آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے آپ پھر بھی اچھا کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایزی نہیں ہے. But none will attain this quality except those who patiently endure. اور یہ نہیں دیا جاتا سوائے ان لوگوں کے جو صبر کرتے ہیں. یہ ایک گفٹ ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو اللہ کا راستہ اور اللہ کے راستے کی طرف دعویٰ دینا یہ آسان کام نہیں ہے. آپ سے ہمیشہ کوئی بھی سب نہیں خوش ہوں گے. آپ نے ایمپتھی کے ساتھ سمجھنا ہے کہ انہیں ابھی وہ نہیں سمجھ آیا جو مجھے سمجھ آ گیا. یہ گفٹ ہے اللہ تعالیٰ کا. میں دعا کرتی رہوں گی، کوشش کرتی رہوں گی بس. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. And none will attain this quality except those who are truly fortunate. جنہیں بہت حظ عظیم مل گیا نا، جنہیں بہت بڑا حصہ مل گیا ہے. حصہ کس کا؟ خوش قسمتی کا. یہ جو باتیں سننی پڑتی ہیں یہ بڑی نعمت ہے. حظ. اچھا، جو اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اسے لوگ بیچارہ کہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بڑا خوش قسمت کہہ رہے ہیں. ذو حظ عظیم. These are ayahs that cause a paradigm shift. They change the way you look at people's reactions in the path of da'wah. گول ذہن میں ہونا چاہیے نا. اگر اللہ نے معاف کر دیا، اس نے قبول کر لیا تو بس کافی. الجھنا نہیں ہے لوگوں سے، دوسروں کی باتوں کی وجہ سے اپنا کام اور اپنا عمل نہیں خراب کر لینا. ثم استقاموا. Today's last verse, and it's a beautiful verse. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ. If at any time you are provoked by shaitan, you are tempted by shaitan, nazghun, a definite temptation or provocation, fasta'id billah. Seek refuge with Allah. یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے. اور اگر تجھے شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگو. انہ هو السمیع العلیم. It is he who hears all and knows all. بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اسے پتا ہے کہاں سے تمہارے لیے کوئی تمہیں غلط راستے پہ لے جانے کی کوشش کر رہا ہے. رب تعالیٰ سب سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں. تو اللہ سے پناہ مانگو نا، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. ینزغنکا میں بھی وہی روٹ ہے، اور نزغن بھی. بات کے ذریعے برائی پر اکسانا، قول کے ذریعے برائی پر اکسانا. اگر آپ دیکھیں تو یہ جو 7 آیات ہیں ان میں کئی جگہ بات کی بات ہے، لائک قول، قالو، قولن. سو the spoken word is being spoken about. تو شیطان سم ٹائمز اس طرح بھی ورک کرے گا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے آپ تک کوئی بات پہنچائے. ایکچوئل ٹارگٹ آپ ہیں، ہدف آپ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہوگا. اور جب ایسے ہو تو تم اللہ سے پناہ طلب کرو. تو نزغن میں بات کے ذریعے برائی پر اکسانا بھی ہوتا ہے، فساد ڈالنا،
لڑائی کروانا، عیب لگانا، یہ ساری چیزیں نزغن میں آتی ہیں۔ اور ہمیں بہت دعائیں سکھائی گئی ہیں شیطان سے پروٹیکشن کے لیے، اور ان دعاؤں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور صبح شام کی دعائیں خاص طور پہ جو قرآن پڑھ رہا ہو پڑھا رہا ہو، کیونکہ شیطان بہت بہت طریقوں سے ڈائریکٹ کاؤنٹر ایکشن کرے گا۔ اگر انسان اللہ کے دین کی طرف جائے گا، دوسروں کے لیے نفرت دل میں ڈالے گا، نیکی سے دور لے جائے گا، اخلاق اچھا یا معاف کرتے ہیں یا نیکی کے کام کرتے ہیں، اچھا اخلاق نا خیر کو کھینچ کے لاتا ہے، اور جب اخلاق میں مسئلہ ہو تو وہ برائی کو کھینچ کے لاتا ہے۔ تو ہر طرح سے اپنی حفاظت کرنی ہے، اور اگر اب آپ یہ پورا کیپسول انشاءاللہ سنیں گے، ان ساری آیات کو ساتھ لے کے چلیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، ہمیں اپنے دین کو آگے پہنچانے والا بنائے، دعوت اللہ کرنے والا بنائے، اور ہم جو آگے پہنچائے اللہ ہمارے لیے اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، ہمارے لیے رحمتوں اور کرم کا معاملہ فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور اپنی حفاظت میں لے لے، اور فرشتے جو ہیں وہ ہمارے سپورٹرز بن جائیں۔ May we be connected to good people, and may we be the good people that Allah is happy with, and may we be a source of beneficial ilm for everybody around us۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہماری کنیکشن کو سالڈ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔